ملتان سے ایک مرتبہ پھر سرکشی کی خبریں آ رہی تھیں۔ ملتان کے حاکم نے مذہب کے ساتھ ساتھ اطاعت سے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ محمود کے پہلے حملے کے وقت اس نے کرامتی عقائد سے توبہ کر لی تھی، لیکن اب وہ پھر اپنے عقائد کی طرف لوٹ آیا تھا۔ محمود کے پیٹھ موڑتے ہی وہ سب قول و قرار بھول گیا تھا۔ اس کی شہ پا کر کرامتیوں نے ملتان کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محمود اسے یعنی داؤد کو سزا دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ملتان پہنچ گیا اور نہایت قہر و غضب کے عالم میں ملتان فتح کر لیا۔ بہت سے کرامتیوں اور کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور داؤد کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ ایک مدت بعد داؤد نے غزنی کے قلعے میں قید حیات سے نجات پائی۔ یہ محمود کا 8واں حملہ تھا جو اس نے ہندوستان پر کیا۔ اس کے امیر 7 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکے تھے۔ اب ان کا شوق جہاد کسی اور منزل کی تلاش میں تھا، لیکن دور اور نزدیک کوئی محمود کا مد مقابل نہ تھا۔ سب اس کے مطیع ہو چکے تھے۔ ایک امیر نے پھر ہندوستان جانے کی صلاح پیش کی، لیکن بات کہکوں میں اڑ گئی۔ ہم ہندوستان کو اتنی مرتبہ چیر پھاڑ چکے ہیں کہ بیچارے ہندوستان کے راجاؤں پر رحم آتا ہے۔ ابھی ہندوستان کی دولت ختم نہیں ہو گئی، اگر ہم پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے تو گھاٹے میں رہیں گے۔ ایک امیر نے کہا، تو کیا ہم دولت کے لیے ان راجاؤں سے ٹکراتے رہیں؟ سلطان محمود بڑی دلچسپی سے ان امیروں کے درمیان ہونے والی نوک جھونک کو سن رہا تھا کہ اسی وقت اس وفد نے باریابی کی اجازت چاہی جو ہندوستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ اس وفد کی قیادت محمود کا ایک امیر حسن میمندی کر رہا تھا۔ محمود نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پورے وفد کو اندر بلایا جائے۔ اس نے حسن کو اپنے حضور طلب کیا۔ محترم امیر، ایسی کون سی انوکھی اور دلچسپ معلومات ہیں جو تم ہندوستان کی طرف سے لائے ہو؟ حضور، معلومات تو ایسی لایا ہوں کہ اسے اس خاکسار کی جانب سے سوغات سمجھیے گا۔ ایسی بات ہے تو ضرور سنائیے۔ ہندوستان میں ایک مقام تھانی سر ہے۔ اس شہر کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی۔ یہاں ایک بہت پرانا مندر ہے، اس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے بت کا نام جگ سوم ہے۔ اس بت کے بارے میں اہل ہنود کا ایمان ہے کہ اس کا وجود اس وقت ظہور میں آیا تھا جس وقت دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا۔ اہل ہنود اس کی پرستش کرتے ہیں۔ حضور کے قدم ابھی تک اس سرزمین کی طرف نہیں گئے۔ اگر آپ اس بت کو توڑیں گے تو اسلام کی بڑی خدمت ہوگی۔ اتنے قدیم مندر میں مال و دولت بھی بے انتہا ہوگا جو غزنی کے خزانے کو بھر دے گا۔ محمود نے حسن کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور تھانی سر پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ پھر غزنی میں شور مچا کہ محمود ہندوستان کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ پورے شہر میں جشن کی سی کیفیت تھی۔ محمود جب بھی ہندوستان کا قصد کرتا، خراسان میں خصوصاً خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس خوشی میں مذہبی جذبہ بھی کار فرما ہوتا تھا اور یہ امید بھی ہوتی کہ ہندوستان سے واپس آ کر محمود ضرورت مندوں کا منہ موتیوں سے بھر دے گا۔ اس کے امراء اور شعراء حضرات بھی انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ کب ہندوستان کا رخ کرتا ہے۔ سلطان محمود تازہ دم لشکر لے کر پنجاب کے علاقے میں پہنچا تو اسے راجہ انند پال کا خیال آیا۔ اس کے تعاون سے تھانی سر تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو سکتی تھی۔ انند پال اور محمود کے درمیان ایک صلح نامہ طے ہو گیا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ انند پال اس کے ساتھ تعاون ضرور کرے گا۔ سلطان نے ایک قاصد انند پال کے پاس بھیجا اور اس کو مطلع کیا، اس بار میرا ارادہ تھانی سر پر حملہ کرنے کا ہے۔ مجھے پنجاب سے تھانی سر تک کا سفر طے کرنا ہے۔ تم اپنے کچھ قابل اعتبار آدمی میرے ساتھ کر دو تاکہ جو قصبہ تمہارا ہو وہ میری فوج سے محفوظ رہے۔ انند پال محمود سے خائف تو تھا لیکن ہندو بھی تھا۔ اسے اس خبر سے سخت جھٹکا لگا کہ محمود تھانی سر پر حملہ کرے گا اور وہاں کے بت خانوں کو توڑ دے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو محمود کی خدمت میں بھیجا اور ایک خط اس کے نام کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں آپ کی خدمت اور آپ کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں، لیکن اس قدر عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ تھانی سر کا مندر ہم ہندوؤں کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگر آپ کے مذہب میں بت شکنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
تو نگر کوٹ کے قلعے میں بتوں کو توڑ کر آپ اس مقصد کو پورا کر چکے ہیں۔ تھانیسر کے مندر کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ اس کو تخت و تاراج نہ کریں۔ اس مہربانی کے عوض آپ جو بھی طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ یہاں کی رعایا کو اپنے باج گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں تو یہ بندہ حقیر اپنی درخواست کی قبولیت کے شکریہ کے طور پر ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء ارسال کرے گا۔ سلطان محمود نے ان باتوں کے جواب میں اننت پال کو لکھا، میں اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں کہ مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کروں گا۔ ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اسلام کی اشاعت کی تھی اور طاقت حاصل ہوتے ہی کعبہ میں رکھے بتوں کو مسمار کیا تھا۔ میرے پاس طاقت ہے، پھر میں یہ بت فروشی کیوں کروں، بت شکنی کیوں نہ کروں؟ جب دنیا سے بت پرستی کے رواج کو ختم کر دینا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ تھانیسر جیسے بت پرستی کے مرکز کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس فتح کا ارادہ نہ کیا جائے؟ اننت پال سلطان محمود کے اس جواب سے بہت مایوس ہوا، لیکن اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے اپنے آدمی محمود کے لشکر کے ہمراہ کر دیے اور انہیں ہدایت کر دی کہ پنجاب کی سرحد پار کرتے ہی واپس چلے آئیں۔ اس نے محمود کو الجھائے رکھنے کے لیے اپنے ملک کے تاجروں کو حکم دیا کہ وہ غلہ اور روغن وغیرہ لشکر سلطانی میں پہنچانے کا انتظام کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ محمود ان اشیاء کے حصول کی خاطر کچھ دنوں پنجاب ہی میں رکا رہے۔ محمود اس کی مہمانداری سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اننت پال نے ایک قاصد راجہ دہلی کی طرف دوڑایا، اسے لکھ بھیجا کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر آپ کی سلطنت کے مشہور مندر تھانیسر پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہے، پنجاب تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے اسے ہیلے بہانے سے پنجاب میں روک لیا ہے۔ اگر اس سیلاب کو نہ روکا گیا تو ہم سب اسی سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ جتنی جلدی ہو تمام راجاؤں کو یکجا کر کے محمود کا مقابلہ کریں۔ آپ جب تک تھانیسر پہنچیں گے میں بھی آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ سلطان کے امیر پنجاب میں زیادہ قیام کے حق میں نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو راجہ محمود کی آمد سے باخبر ہو۔ بالآخر یہ بات محمود کی سمجھ میں آ گئی، خود اسے بھی اننت پال پر زیادہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اننت پال اب بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے پڑاؤ اٹھا لیا۔ اننت پال کے 2000 سوار اس کے ساتھ اننت پال کی سرحد تک آئے۔ اس سے پہلے کہ راجہ دہلی اس کے مقابلے پر آتا وہ تھانیسر پہنچ گیا۔ محمود کی ہیبت محمود سے پہلے پہنچ چکی تھی، شہر خالی پڑا تھا۔ محمود کے لشکر نے جی بھر کر غارت گری کا بازار گرم کیا، تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ سب سے بڑے بت جگ سوم کو غزنی بھجوا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بت کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کے پیروں کے نیچے پامال ہو کر رہ جائے۔ ایک مورخ کے بیان کے مطابق تھانیسر کے مندر سے بے بہا دولت کے علاوہ ایک ایسا سرخ یاقوت بھی محمود کے ہاتھ لگا جس کا وزن 450 مسکال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فتح کے دوران وہ 2 لاکھ لونڈیوں اور غلاموں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ہی ایک شہر لگتا تھا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی ہندوستانی لونڈیاں اور غلام تھے۔ سلطان نے 1013 عیسوی میں غرجستان کو فتح کر کے اس کے حاکم شار کو گرفتار کر لیا۔ اسی سال راجہ اننت پال کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا لاہور کا راجہ بنا۔ سلطان محمود اننت پال سے صلح نامے کی لاج رکھ رہا تھا۔ اب وہ درمیان میں نہیں رہا تو اس نے بال ناتھ کے مشہور قلعے ٹنڈونا پر حملہ کر دیا۔ اننت پال کا بیٹا اس حملے کی تاب نہ لا سکا، اس نے قلعہ چند سمجھدار لوگوں کے حوالے کیا اور خود کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں میں نقب لگانے کا حکم دیا۔ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کام میں بہت دیر لگ گئی۔ محمود کی ان کوششوں سے بے خبر اہل قلعہ اس محاصرے سے عاجز آ گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ محمود نے ان سب کو جان کی امان دی اور قلعے پر قبضہ کر کے اپنے ایک معتمد خاص کو قلعے کا حاکم مقرر کر کے
خود درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اننت پال کے بیٹے نے اس کی آمد کی خبر سنی تو وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ محمود نے درے پر قبضہ کر لیا اور اس کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ بہت سے لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے کی بجائے غزنی واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ سلطان محمود کا ہندوستان پر 10واں حملہ تھا۔ اس کامیابی کے 2 سال یعنی 406 ہجری میں اسے کشمیر کی فتح کا خیال آیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ غزنی سے نکلا اور لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے مشہور تھا۔ قلعے کی مضبوطی نے محمود کے تمام ہتھیار کند کر دیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور قلعہ سر ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ یہ تاخیر بھی برداشت کر لیتا، لیکن موسم کی شدت نے اس کے لشکریوں کے حوصلے پست کر دیے۔ برف باری شروع ہو گئی تھی اور وہ کھلے میدان میں پڑا تھا۔ اس نے لشکر کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا، محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور غزنی کی طرف واپس چل دیا۔ کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر آ گیا ہے۔ اس نے لشکر کے ان لوگوں کو بلایا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان راستوں سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ بھی ان کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کر رہے تھے کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ان علاقوں میں راستہ بھٹکنے کا مطلب جانتے ہو؟ کیا کبھی ہم ان بھول بھلائیوں سے نکل سکیں گے؟ کیا ہمارے پاس اتنا غذائی سامان ہے کہ بھٹکتے رہیں اور بھوک سے مر نہ جائیں؟ ہم نے نقشوں کا خوب اچھی طرح مطالعہ کر لیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ راستہ ہمیں یہاں سے باہر نکال کر لے جائے گا۔ کارواں پھر چل پڑا، لیکن شاید قدرت کو پھر امتحان مقصود تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ سارا جنگل پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ راستہ پھر بدلا گیا اور بڑی مشکل سے صحیح راستہ دریافت ہو سکا۔ ہندوستان میں محمود کی یہ پہلی ناکامی تھی۔ وہ بہت سے آدمیوں کو گوا کر غزنی پہنچا تھا۔ اس کا دربار اس وقت سوگوار تھا۔ اس کے تخت کے دونوں جانب اس کے وفادار غلام ہاتھ باندھے نظریں نیچی کیے کھڑے تھے۔ سامنے کی رو میں امرائے وقت کچھ شرمندہ کچھ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا وفادار غلام ایاز اس کی پشت پر تھا۔ ان افراد کو سزا سنائی جا چکی تھی جو کشمیر سے واپسی میں لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے اور جن کی وجہ سے لشکر غلط راستے پر چلا گیا تھا۔ اس لیے بھی ماحول میں سوگواری تھی۔ کچھ نہیں کھل رہا تھا کہ دربار کس لیے منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک محمود نے لب کشائی نہیں کی تھی۔ اس سناٹے میں کسی نے پتھر پھینکا۔ ابو العباس مامون خوارزم شاہ کی جانب سے ایک قاصد دربار میں حاضر ہوا۔ محمود نے اسے اپنے سامنے بلایا۔ یہ قاصد خوارزم شاہ کی جانب سے ایک خط لایا تھا جو اس نے محمود کی طرف بڑھا دیا۔ محمود نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اس خط کو پڑھا اور خلاف توقع دربار ملتوی کر دیا۔ امراء میں چہ مگویاں ہو رہی تھیں کہ خط میں آخر ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ محمود دربار سے اٹھ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس خط میں درخواست کی گئی تھی کہ محمود اپنی بہن کی شادی خوارزم شاہ سے کر دے۔ محمود نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ خوارزم شاہ اب اس کا بہنوئی تھا۔ اس شادی کے سلسلے میں اسے خوارزم جانا پڑا۔ اس نے خوارزم شاہ کے دربار میں بڑی تعداد میں اہل علم ہستیوں کو دیکھا۔ محمود کا دربار بھی ایسی نامور ہستیوں سے بھرا پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان نامور ہستیوں پر 4 لاکھ دینار سالانہ خرچ کیا کرتا تھا۔ سلطان خوارزم سے واپس آیا تو اس نے ایک خط خوارزم شاہ کے نام لکھا۔ تمہارے دربار میں اتنے بے نظیر اہل علم و فن جمع ہیں، ان میں سے چند کو ہمارے دربار میں بھیج دو۔ سلطان محمود کے پاس شیخ بو علی سینا اور البیرونی کی شہرت کی خبریں پہنچ چکی تھیں، جو اس وقت علم کے آسمان پر آفتاب بن کر چمک رہے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ یہ دونوں اس وقت خوارزم شاہ کے دربار میں موجود ہیں، اسی لیے اس نے یہ خط لکھا تھا۔ ممکن ہے کہ ان دونوں کے نام بھی خوارزم شاہ نے یہ خط ان علماء کو سنانے کے بعد کہا۔ سلطان محمود کا یہ پیغام میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ غزنی جانے کو تیار ہو جائیں۔ اگر آپ وہاں جانے پر تیار نہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ میری سلطنت چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جائیں۔
سلطان خوارزم کے دربار میں موجود علماء ابن سہیل، ابن سینا اور دو چار نے سلطان کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا اور ایران چلے گئے۔ البیرونی ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ محمود کو اطلاع ملی کہ کچھ باغیوں نے فتنہ و فساد پیدا کر کے خوارزم شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ خوارزم کی سرحد کے قریبی علاقے حضر بند تک پہنچ کر رک گیا اور ایک امیر محمد تائی نامی کو لشکر کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ یہ لشکر آگے جا کر ایک مقام پر صبح کی نماز ادا کر رہا تھا کہ خوارزم شاہ کے سپہ سالار خمار تاش اور اس کے لشکریوں نے کمین گاہوں پر نکل کر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ غزنوی لشکر کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ محمود اپنے غلامان خاص کے ہمراہ پیچھے چلا آ رہا تھا۔ خمار تاش اس سے بے خبر تھا۔ اسے تو ہوش اس وقت آیا جب محمود بالکل قریب پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں غزنوی لشکر بھی بہت سا نقصان اٹھا کر سنبھل چکا تھا۔ خمار تاش نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گرفتار ہوا۔ اس کے لشکریوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست فاش ہوئی۔ محمود خوارزم میں داخل ہو گیا۔ سلطان نے باغیوں کا قلع کما کرنے کے لیے تلوار بے نیام کر لی۔ جس پر بھی بغاوت میں شامل ہونے کا شبہ ہوا اسے قتل کرا دیا گیا۔ کچھ لوگ قید ہو کر اس کے سامنے لائے گئے۔ ان میں ابو ریحان البیرونی بھی تھا۔ اس کے قتل کا بھی حکم جاری ہوا، شاید اس لیے کہ اس نے سلطان کے حکم پر غزنی آنے سے انکار کر دیا تھا یا پھر وہ اسے پہچانا نہیں تھا۔ البیرونی اس کے سامنے آیا اور نہایت بے خوفی سے مخاطب ہوا۔ اے بادشاہ، میں علم نجوم میں اپنے وقت کا امام ابو ریحان البیرونی ہوں۔ سلاطین ایسے با کمال شخص سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ تو نے مجھے اگر قتل کرا دیا تو ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا جسے علم و فن کی قدر نہیں تھی۔ بادشاہ اس کی تقریر سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ غزنی لے آیا اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا اور ایسی پرورش کی کہ البیرونی کو کسی اور دربار کی حاجت نہیں رہی۔ وہ اپنی رحلت تک اسی دربار سے وابستہ رہا۔ اسی بادشاہ کی بدولت اسے ہندوستان میں قیام اور تحقیق کا موقع ملا۔ اسی قیام کی یادگار البیرونی کی تصنیف کتاب الہند ہے۔